بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 4 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج پیر منڈے کا۔ آج بھی جو پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو ہم نے بتایا تھا ایگزیکٹ وہی چیز ہونے جا رہی ہے، اور ساری بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کس نے دھوکہ دیا اور ان کی مجلس شورا میں کیا باتیں ہوئیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب شریف فیملی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس وقت، اور پیپلز پارٹی کس حد تک آگے جائے گی، اور یہ دھرنا کب بالآخر اختتام پذیر ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اس پہ لائک ضرور کیجئے اس کو، اور دوسرا بیل آئیکن جو ہے وہ دبا دیجئے تاکہ آپ تک ویڈیوز، انفارمیشنز، ہر چیز ویل ان ٹائم پہنچتے رہیں اور آپ اپڈیٹ رہیں سچویشن سے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے بتایا کہ ہم سنسنی نہیں پیدا کرتے، ہم آپ کو ایکچوئل وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے، جس رفتار سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر انسانوں کا معاملہ ہے اور انسانی رویوں کا معاملہ ہے، کچھ چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، کچھ مختلف ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو غلط بات کی، بلکہ جو دستیاب انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس کی بنیاد پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایکچوئل سٹوری بتائیں، ایکچوئل بات بتائیں، اور آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ اگر آپ ہم پر اعتبار کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات نہ کریں محض سنسنی پھیلانے کے لیے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں، اور افواج پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے افواج پاکستان کو رگیدا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے اداروں کو بدنام کرنے کا یا اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمیں اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے دیا جائے اپوزیشن کو، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی یہ اسلام آباد پہنچے تھے، اور اسلام آباد پہنچ کے مولانا نے 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ جناب عمران خان صاحب کا استعفیٰ، ورنہ پھر ہم ڈی چوک جائیں گے، عمران خان پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بعد افواج پاکستان اور جی ایچ کیو پہ کو بھی اس پالیٹکس میں لایا گیا۔ بلاول نے بھی یہی کام کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا، جس کے بعد پھر ان کی کھچائی کی گئی سادہ زبان میں، اور ان کا پھر سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی اپ گریڈ کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب ایسا نہیں چلے گا۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب تو اسلام آباد ہی چھوڑ گئے، سین سے غائب ہو گئے، اور لاہور سے باہر نہیں نکلے، وہ اپنے معاملات طے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل ایک سائڈ پہ ہیں، اور وہ بھی دوبارہ کنٹینر کی طرف نہیں دیکھے گئے، مولانا کی طرف نہیں دیکھے گئے۔ البتہ آج وہ نمودار ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نمودار ہوئے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم، اس کی اپنی بھی ہے کوتاہیاں کہہ لیں آپ، لب و لہجہ سخت تھا، ان کے ساتھ معاملات مولانا نے کہا کہ ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ڈیڈ لاک ہوا تو ڈیڈ لاک کے بعد پھر مقتدر شخصیات نے چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی، اور انہیں لاسٹلی کہا گیا کہ آپ مولانا سے بات کر لیں، اور اس کے بعد پھر سارے آپشنز جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں بالکل ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، اور ہر طرح سے آج سارا دن بہت زیادہ ٹینس کیفیت رہی، تقریباً 5 بجے تک، یعنی کہ کل 5 بجے تک، شام کی بات کر رہا ہوں،
کل شام 5 بجے تک بہت زیادہ رہی۔ پھر جب چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کو صورتحال کی سنگینی کا بتایا، ان کو بتایا کہ آپ کو شریف فیملی، جس کو شہباز شریف صاحب کہہ لیں یا نواز شریف صاحب، وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کو کسی بند گلی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو آپ خود سوچیں۔ اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ حالات کو معمول پہ لانے کے لیے آپ جو افواج پاکستان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، ان کے بارے میں بھی آپ نظر ثانی کریں اور سچویشن اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ پھر ہم بھی درمیان میں جو بات چیت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے بس ہو جائیں۔ یہ ٹیلی فونک کال ہوئی، پیغام دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ حامی بھر لی، اور آج چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب لاہور سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور آج ان کی ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ ان کو فیس سیونگ جو بھی ہے، پولیٹیکل فیس سیونگ کی بات کی جائے گی، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے وہ ایک لاؤ لشکر لے کے آئے ہیں اور اپنے کارکنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے، اپنی مجلس شورا کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجلس شورا کا جو کل اجلاس ہوا، اس میں بہت تابڑ توڑ حملے کیے گئے، بہت سخت سوالات کیے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کیونکہ پارٹی کے اندر پہلے سے بھی ایک رائے تھی، اور وہ لوگ اس میں حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے، کچھ اور تھے، وہ ان کا خیال تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ شریف فیملی آپ کو استعمال کرے گی اور ہماری طاقت اور ہمارے کارکنوں کو دکھا کے دھرنے کو کیش کروائے گی اور اپنے لیے کوئی اچھی سی ڈیل کر کے نکل جائے گی۔ ایگزیکٹ وہی کچھ ہوا۔ دھرنا آیا، مولانا کو کے کنٹینر میں آئے شہباز شریف صاحب، تقریر کی، اور اس کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، چلے گئے واپس لاہور، اور نواز شریف صاحب سے اور باقی آفیشلز کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی ڈیل کو فائنل کرنے لگ گئے، اور مولانا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ کل جو مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اس میں یہ ساری باتیں، سخت سوالات کا مولانا کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ گروپ، وہ سوچ حاوی تھی مجلس شورا میں کہ جناب جو بات ہم کہتے تھے وہی ہوا، ہمیں استعمال کیا گیا اور شریف فیملی نے استعمال کیا۔ اس کی ریزن ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب رہا ہیں، کیپٹن صفدر صاحب ہی میسنجر تھے نواز شریف صاحب کے درمیان اور مولانا کے درمیان، مریم بی بی اور مولانا کے درمیان۔ پیغامات تو وہ لا کے دے رہے تھے کیپٹن صفدر صاحب کہ جناب مولانا صاحب ڈٹ جائیں، اور بالکل بھرپور قسم کی کال ہے، ہمارے کارکن بھی آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم پہیہ جام کر دیں گے، اور لاہور سے آپ کو اتنے لاکھ ملیں گے، پنڈی سے اتنے لاکھ ملیں گے، اسلام آباد میں ہمارا اتنا ورکر ہے، پشاور سے اتنے آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیپٹن صفدر صاحب کے ذریعے بتائی گئی تھیں، لیکن جناب دھرنا آزادی مارچ شروع ہوا اور مختلف شہروں سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، لاہور سے جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، چوتھا دن ہو گیا اسلام آباد، لیکن دھرنے سے شروع سے لے کے آج تک کیپٹن صفدر صاحب بھی نظر نہیں آئے، اور نواز شریف صاحب نے بھی ایک جملہ تک نہیں بولا مولانا کے حق میں، نہ مریم بی بی نے ایک جملہ بولا ان کے حق میں۔ تو یہ سچویشن یہاں تک آ گئی، اور مسلم لیگ نواز شریف فیملی سب نے مل کے مولانا کو کیا استعمال ٹکا کے، اور مولانا آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ان کو نظر آتا۔ دوسری جانب آ جائیں پیپلز پارٹی، اب یہ کیا کر رہے ہیں جناب مسلم لیگ نواز والے، یہ تو آج ان کی کم و بیش چیزیں ساری فائنل ہو جائیں گی، اور تمام تر ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ آج یہ ریلیکس ہو جائیں گے مسلم لیگ نواز والے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب، باقی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی، بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ سارا تو لے گئے شریف فیملی، اگین ان کو دھوکہ دے گئے۔ آج پھر کل وہ پھر میدان میں آئے، انہوں نے پھر تھوڑی سی
ریورس مارا ہے، اور ریورس یہ مارا کہ دیکھیں کور کمیٹی کا اجلاس ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا، تو کور کمیٹی اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ریویو کریں، آپ نظر ثانی کریں کہ مولانا کے ساتھ جانا ہے اور دھرنے میں بھی شریک ہونا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں ایسا۔ وہ بیسیکلی میسیج تھا مقتدر حلقوں کو کہ جناب ہمیں بھی کچھ کمفرٹیبل زون میں لے کے آئیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہ چیز ادھر تھی۔ اب پیپلز پارٹی بھی کیا کہنا ہے، پولیٹیکل بلیک میلنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ایک میسیج دیا ہے کہ جناب ہماری طرف بھی دیکھیں، کیونکہ فریال بی بی بھی جیل میں ہیں، زرداری صاحب ہیں، تو اومنی گروپ سارا اندر ہے، زرداری صاحب کے بہت سارے دوست ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اب وہ بھی اپنی ڈیل اچھی سی بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ جلدی جلدی کم خرچ بالا نشیں ہو جائے معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اب کیا چاہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ چاہیں گے کہ اے پی سی ہو جائے، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ دھرنا ڈسپرس ہونا ہی ہونا ہے، 24 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹے، 36 گھنٹے۔ اس میں آج انہوں نے ساری شدت جو ہے آج کہہ رہا ہوں کل جو آخری تقریر کی، انہوں نے ساری جو اس کی تقریر میں شدت تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے، اگریسونیس ختم ہو گئی ہے۔ ڈی چوک انہوں نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا وہ یہیں سے بیٹھ کے ڈسپرس ہوں گے۔ ڈسپرس کیسے ہوں گے وہ ذرا پتہ چل جائے گا۔ اب چاہ کیا رہے ہیں، آج کیا ہوگا؟ آج یہ ہوگا کہ جناب آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے مولانا نے، کوشش ہے ان کی شہباز شریف، بلاول سارے آ جائیں اور اس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آ جائے ساری پارٹیوں کا مشترکہ اعلامیہ کہ جناب ہم یہ دھرنے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور آگے ہماری جد و جہد یہ ہوگی، وزیر اعظم کا استعفیٰ، اسمبلیوں سے استعفے، یہ آپشنز ہیں، تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے بعد مولانا کی آخری کوشش یہ ہوگی کہ اے پی سی میں کے بعد کنٹینر میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھی جائیں، وہاں پہ تقریریں کریں اور مولانا بھی تقریریں کریں اور اس دھرنے کو، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں۔ یہ ان کی کوشش ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ان 3-4 ایونٹس میں کیا کیا چیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور آج کے دن جب ختم ہوگا، جب تقریر کرنے آئیں گے مولانا، تو اس سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ فی الحال بات یہ ہے کہ جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ کام کر گیا، اس نے کام دکھا دیا، اور اب چیزیں جو ہیں نیچے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، درجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔